لہٰذا یہ چیزیں کھانا پینا جماع منی کا خارج کرنا رسول خدا ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا اور جنابت حیض اور نفاس کی حالت میں عمدن باقی لینا انیمہ کرنا اور گاڑا غبار حلق میں داخل کرنا اور جان بوجھ کے کیا کرنا، ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک قانون یاد رکھیں، یہ جو جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں قانون اور فارمولہ، ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو جان بوجھ کے اور اختیاراً آپ انجام دیں تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ ایک تیسری چیز بھی آتی ہے علماً، یعنی علم بھی ہو، البتہ اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے کہ جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو یعنی ان چیزوں کو جو آپ انجام دیں گے روزے کی حالت میں، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں روزے کی حالت میں تھے، ہم نے بھولے سے ہم نے کچھ کھا لیے کچھ پی لیے، تو یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں روزہ کو باطل کرنے والی، ان میں شرط یہ ہے کہ عمدن انجام دیں اور اختیاراً انجام دیں۔ عمدن سے مراد یعنی آپ بھولے سے انجام نہ دیں، یعنی اگر آپ نے بھولے سے انجام دے دیا ان میں سے کسی عمل کو، آپ کا روزہ درست ہے بھولے سے، اور آپ نے غیر اختیاری حالت میں انجام دیا ہے، پھر اس کی دو صورتیں، تو لہٰذا اختیاراً اگر آپ انجام دیں تب جو ہے آپ کا روزہ باطل ہے۔ اب اس میں پہلی چیز جو ہے، پہلی اور دوسری چیز، کھانا اور پینا۔ کھانا اور پینا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، چاہے وہ حلال چیز ہو چاہے وہ حرام چیز ہو، چاہے وہ پاک چیز ہو چاہے وہ نجس چیز ہو، چاہے وہ مقدار میں مٹھی بھر ہو، ایک بھری ہوئی پلیٹ ہو، یا وہ مقدار میں ایک دانہ ہو۔ یعنی آپ اگر چاول کا ایک دانہ بھی کھا رہے ہیں، دال کا ایک دانہ بھی کھا رہے ہیں، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے۔ کھانے کی مقدار آپ ایک پلیٹ کھائیں یا ایک دانہ کھائیں، روزہ باطل عمدن۔ اور بھولے سے آپ ایک گلاس پانی پئیں یا ایک قطرہ پانی پئیں، البتہ وہ قطرہ جو ہے وہ اس کے اوپر پینا صدق کرے، لیکن ایک قطرہ ہے اگر وہ آپ کے منہ میں پانی میں مخلوط ہو گئے، مکس ہو گیا آپ کے لعاب دہن میں، اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا، اب وہ جو لعاب دہن لے کے جا رہے ہیں منہ میں، جو منہ کا پانی، اس سے آپ کا روزہ صحیح ہے، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، چونکہ وہ قطرہ نہیں رہا۔ ہم فرض کر رہے ہیں کہ یعنی قطرہ اس طرح سے کہ جس کے اوپر پانی پینا صدق کرے، یعنی اتنی مقدار میں ہو کہ جو منہ کے لعاب دہن میں مکس نہ ہو اور اس پانی کی مقدار کے اوپر پینا صدق کرے، عرفاً یہ کہا جائے کہ اس نے پانی پیا۔ تو لہٰذا اب وہ چاہے جوس میں سے ہو، مشروبات میں دیگر میں سے ہو یا پانی میں سے ہو، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب اس پینے میں اور کھانے میں چند چیزیں آتی ہیں۔ عام طور پہ لیڈیز کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ ہم کچن میں جب کام کرتی ہیں، یا بعض لوگ بھی کہ جب ہم جاتے ہیں باہر، ہم دہی بلے لینے جاتے ہیں یا سامنے سے ترش چیزیں بن رہی ہوتی ہیں گھر میں یا باہر مثلاً، تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، یا لیڈیز مثلاً وہ نیٹ کے اوپر کوئی ریسیپی بنا رہی ہیں تو اس میں دیکھتے ہوئے منہ میں پانی آ گیا، تو جو منہ میں پانی آ رہا ہے، آپ کے منہ میں چٹ پٹ چیزیں دیکھنے سے بنانے سے جو پانی آ رہا ہے، اگر آپ اس کو پی جاتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں، روزے کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، آپ کا روزہ صحیح ہے، چونکہ آپ باہر سے پانی نہیں پی رہے، وہ آپ کے منہ کے اندر کا حصہ ہے، آپ کے اندر کا پانی، باہر سے آپ پانی نہیں پی رہے، تو یہ جو ہے منہ کے اندر جو پانی ترش چیزوں کی وجہ سے آ گئے، اس کو پی جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے منہ میں جو لعاب دہن ہے اس کو پی جانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک سوال جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلغم جو ہے وہ ہمارے سر اور سینے سے مثلاً جو ہے وہ
بلغم کے مریض رہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں آج کل یہ بہت مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ جو بلغم کا مسئلہ ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک، اگر وہ سینے سے اور آپ کے سر سے وہ حلق سے گر رہا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ بلغم سینے کا یا سر کا آپ کے منہ کی فضا میں آ گیا ہے، منہ کی فضا، تو پھر آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو اندر نہ لے جائیں، اس کو باہر پھینک دیں۔ لیکن اگر کوئی اس کو پھر بھی اندر لے جاتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہے، یعنی احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو اندر نہ لے جائیں، تو اس نے احتیاط مستحب کی مخالفت کی ہے، تو لہٰذا یعنی اس کے اوپر قضا اور کفارہ واجب نہیں ہے، اس احتیاط مستحب کی مخالفت سے اس کے اوپر قضا اور کفارہ واجب نہیں، تو لہٰذا یہ بلغم اور لعاب دہن اور منہ میں جو پانی ہوتا ہے، یہاں پر یعنی یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں فقہا، وہ ہے ڈرپ اور انجیکشن۔ آج کل بعض نوجوان یہ سوال کر رہے ہیں کہ بعض مومنین کی طرف سے یہ سوال کہ ڈرپ لگوانے سے جو ہے بھوک اور پیاس کا احساس کم ہوتا ہے، تو بھوک اور پیاس کا احساس کم ہو رہا ہے اور ادھر سے کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، تو غذا والی بھی ہوتی ہے ڈرپ، طاقت والی بھی ہوتی ہے، تو پھر یہ مبتلات روزہ میں سے کیوں نہیں؟ ہمارے پاس جو روایات میں ہے وہ کھانے اور پینے کا حکم ہے، چونکہ جو ڈرپ لگ رہی ہے یا انجیکشن لگ رہا ہے گوشت میں یا وینز میں، رگ میں، تو وہ اس کے اوپر کھانا اور پینا صدق نہیں کر رہا، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ڈرپ اور انجیکشن ہے اس سے اگرچہ احساس کم ہو رہا ہے بھوک اور پیاس کا، آپ کو اگر احساس کم ہو رہا ہے تو احساس کم ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزے کو باطل کرنے والی ہے، یہ تو کیا سوچے گا اگر ہم کہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جس سے احساس کم ہوتا ہے بھوک اور پیاس کا وہ مبتلات روزہ میں سے ہے، پھر تو اس دور میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ شہروں میں آپ دیکھیں، آفس میں کتنے روزے دار بیٹھے ہیں اے سیوں میں، ماشاءاللہ آپ کے اے سی، امام بارگاہ میں بھی اے سی چل رہے ہیں، تو یعنی ایک اے سی میں بیٹھنے سے آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک راحت محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ باہر گرمی میں کھڑے ہیں ان کے لیے ایک بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، بہت بڑا جہاد ہے وہ بھی، لیکن جو لوگ اے سی میں بیٹھے ہیں پھر تو ہم کہیں کہ اے سی میں بیٹھنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم پیچھے جائیں ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، جو لوگ سامرہ میں گئے ہیں، سامرہ میں جو سرداب امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی، تو وہ خود کتنے فٹ نیچے، بہت نیچے، جب ہم شروع میں گئے تھے تو جو لوگ جنہوں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے جنہوں نے زیارت کی ہے سامرہ کی، ان کو وہ اصلی وہ تہ خانہ یاد ہوگا، سرداب امام زمانہ علیہ السلام، کیونکہ آج کل وہ سرداب اتنا نیچے گہرا محسوس نہیں ہوتا جو اس زمانے میں محسوس ہوتا تھا۔ تو بہرحال چونکہ آج ایک کھلا نیچے سے اس کی کھدائی کر کے اس جگہ کو کھلا کر دیا گیا ہے زائرین کے لیے، نماز کے لیے، لیکن اس جگہ کو ویسے رکھا گیا ہے، تو یعنی اس زمانے میں بھی سرداب تھا، معصومین کے زمانے میں بھی لوگوں کے گھروں میں سرداب ہوتے تھے، اور عراق میں آج بھی سرداب موجود ہیں، ایران میں بھی موجود ہیں۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم نجف اشرم میں ہوتے تھے تو یعنی اتنے گہرے سرداب ہوتے تھے کہ جہاں پر بغیر پنکھے کے اتنی ٹھنڈک ہوتی تھی کہ جو اے سی سے بھی ہمیں زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض سرداب جو ہوتے تھے ان میں جو ہے علماء ایک موٹا کمبل یا رضائی لے کر سوتے تھے گرمیوں میں۔ تو
یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھنے سے احساس بھوک پیاس کا کم ہو رہا ہے تو لہٰذا وہ مبتلات روزہ میں سے، تو قیاس ہمارے مذہب میں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جائز نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو لہٰذا ڈرپ اور انجیکشن جو ہے اگر آپ بیماری کی وجہ سے لگوا رہے ہیں، آپ طاقت کے لیے لگوا رہے ہیں تو لگوا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے کریم مہربان، جی جی، جو اگر شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہائی ہو اس کے لیے اگر انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے، اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ انجیکشن سے کام بن جائے گا تو پھر انجیکشن یا ڈرپ لگوا لیں، دوائی نہ کھائیں۔ اور ماشاءاللہ موجودہ دور میں ڈاکٹر جو ہے یہی تجویز کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں جو ہے ماحول ایسا نہیں ہے۔ آپ ایران میں جائیں، ایران میں زیادہ تر چونکہ دیندار ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس انجیکشن اور ڈرپس موجود ہیں، آپ کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ساری کمی اس ڈرپ اور انجیکشن میں ہم پوری کریں۔ تو آپ یہاں پہ بھی جا کے ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ڈرپ دیجئے اور اس میں جو انجیکشن ہے وہ استعمال کریں۔ آپ کو روزہ اگر مکمل ہو سکتا ہے، واجب ہے جی ایسا کرنا۔ ہاں، جن لوگوں کو گولی لگی ہوئی ہے ظاہری بات ہے، انہوں نے ڈاکٹروں کی طرف سے بلڈ پریشر والوں کے لیے یا شوگر والوں کے لیے، اگر آپ کے لیے گولی ہے ضروری ٹیبلٹ، اگر وہ نہیں کھاتے اور آپ کا مرض بڑھ جائے گا جو آپ کے لیے باعث ضرر ہے، باعث مشقت ہے، باعث حرج ہے، تو اسلام آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اتنا آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ تو پھر آپ کے لیے اگر مشقت اور حرج ہے، آغا سستانی بھی کہتے ہیں جو بزرگ ہوں، جن کے لیے دشوار ہو، مشکل ہو، بزرگی کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، پھر ان کے لیے جائز ہے وہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے 3 پاؤں جو ہے وہ آٹا دیں۔ جی، روزے کے دوران انجیکشن چاہے وہ ویکسین لگوانی ہو، البتہ مجھ سے یہ جملہ رہ گیا، ویکسین لگوانی ہو، آپ اسی طرح سے انسولین لگوانی ہو آپ نے، یا اسی طرح سے درد اور بخار کو دور کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آج کل بعض لوگ چونکہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہم سکون کے لیے، صرف نیند کے لیے، بے ہوشی کے لیے نہیں، نیند کے لیے ہم انجیکشن لگواتے ہیں، تو یہ سارے لگوا سکتے ہیں، جائز لگوا سکتے ہیں، آپ ڈرپ لگوا سکتے ہیں۔ آغا سستان جب اجازت دے رہے ہیں، چونکہ ڈرپ نہ کھانے سے تعلق رکھتی ہے نہ پینے سے تعلق رکھتی ہے، شریعت جب ہمارے لیے اس قدر سہولیات دے رہی ہیں ہمیں، ہم اپنے دیکھیں دین اس قدر آسان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین مشکل ہے، دین مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں بہت آسان ہے۔ ہمیں اسلام نے، دین نے، شریعت نے 3-4 راستے دکھائے ہیں، آپ اس راستے سے آ جائیں، آپ اس راستے سے آ جائیں۔ آپ دیکھیں نا، جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پہ جانا ہے، اگر فلاں راستہ بند ہے تو مجھے کہاں سے جانا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اسلام شریعت نے بھی آپ کو 4-5 راستے دکھائے ہیں، اگر ادھر سے دشواری نظر آ رہی ہے آپ اس راستے سے چلے جائیں، ادھر سے دشواری ہے آپ دوسرا راستہ سلیکٹ کر لیں۔ دین چاہتا ہے آپ باعمل بنیں، آپ عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے بے دین نہ بن جائیں۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت و عظمت کے صدقے میں